بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تمام تعریف رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کرو درود کرو سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی. قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے سورہ ماعون کی آج تلاوت کی ہے انشاءاللہ العزیز. اسی کا ترجمہ، اسی کی تفسیر ہوگی. اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ جس کا ترتیب کا نمبر 107 ہے اور مصحف کا یعنی اس کے لگاتار جو تفصیل بیان ہو رہی ہے اور جو ترتیب دی گئی ہے سورہ قریش کے بعد سورہ کوثر سے پہلے 107 الحمدللہ. اور اسی طریقے سے اس کا نزول کا جو نمبر ہے وہ 17 نمبر ہے. یہ سورہ پاک کی مکی صورت ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر 7 آیات ہیں اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ انشاءاللہ العزیز ہم سماعت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا. ارأیت الذی یکذب بالدین. دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے دین کو. فذلک الذی یدعو الیتیم. اور وہ دھکے مارتا ہے یتیم کو. ولا یحض علی طعام المسکین. اور کسی اور سے یعنی دوسروں سے یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دو. فویل للمصلین. خرابی ہے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں. الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. وہ جو نمازیں دکھاوے کی پڑھتے ہیں یعنی ریاکاری ہوتی ہے جس میں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور منع کرتے ہیں لوگوں کو کوئی چیز کسی کو نہ دیا کرو. منع کرتے ہیں کوئی چیز کسی کو نہ دیا کرو. یہ 7 آیت ہے. آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا کہ کیسی اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی صورت کے اندر گفتگو فرمائی ہے. ویسے تو اس کی ہر آیت پر روزانہ کا درس ہو سکتا ہے لیکن اپنے ترتیب کے حساب سے اپنی گفتگو کا ایک وقت ہے اس کے حساب سے پوری صورت کی انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر اور خلاصہ کروں گا. ارأیت الذی یکذب بالدین. دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے دین کو، روز جزا کو، آخرت کو، کہ کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت نہیں، کوئی دوزخ نہیں. بس یہ باتیں ہیں، افسانے ہیں، یہ کہانی ہیں، پچھلے لوگوں کی یہ باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سنا رہے ہیں. یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں کہ مر جائے گا، اٹھایا جائے گا، جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، وہ بھی ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے.
کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب صرف یہ نہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ ایسے لوگ ہوتے تھے، ایسے لوگ تھے کہ آپ نے سنا ہے، نہیں آپ نے تو دیکھا ہے، یا آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں، بلکہ خالی دیکھ نہیں رہے، آپ سے وہ بحث کر رہے ہیں اس بات پر۔ کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول پاک کے ساتھ اسی حوالے سے گفتگو بھی نہیں بلکہ بحث کی، بدتمیزی پر اترے۔ ابو جہل ہو گیا، امیہ ہو گئے، یہ جو سردار جو سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ابو جہل نے تو سرکار کے سامنے ایک انسان کی ہڈی کہیں سے اس کو ملی، وہ لے کے آیا تو اس نے سرکار کو دکھائی اور سرکار سے کہنے لگا کہ کیا تیرا رب اس کو بھی زندہ کرے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں وہ قادر ہے، اس کو بھی زندہ کرے گا۔ اس نے پھر وہ ہڈی سرکار کے سامنے پتھر پر رکھ کے اوپر پتھر سے اس کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو پھر کہنے لگا اب بھی زندہ کرے گا اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے جناب رحمت للعالمین نے فرمایا کہ وہ قادر مطلق ہے، تو اس کی قدرت کو جانتے نہیں، تجھے معلوم نہیں، کیونکہ تو ضد میں کر رہا ہے نا بات، تو ماننے کے لیے اگر کوشش کرتا، تو غور کرتا اس بات پر، تو میرا قادر وہ ہے جس نے مٹی سے انسان کو ایسا بنا دیا، اور تو کن مراحل سے گزر کے آیا ہے تجھے معلوم ہے، تو جب ان مراحل سے گزار کر ایسا بنا سکتا ہے، یہ اس کی پہلی تخلیق ہے، تو پھر دوسری تخلیق اس نے خود فرمایا ہے کہ میرے حبیب میں آئے دوسری مرتبہ ان کو زندہ کرنا اٹھانا آسان ہے میرے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے پہلے بھی مشکل نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ موجود تھے جو قیامت کے روز کو جھٹلاتے تھے۔ سورہ مرسلات کے اندر تو بار بار یہ آیت ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے روز کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 2، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور دیکھا اس کو جو یتیم کو دھکے مارتا ہے، کہ یہ کوئی واقعہ پیش تو آیا ہوگا نا آخر سرکار کے ساتھ، کیونکہ گفتگو بتا رہی ہے کہ دیکھا آپ نے اس کو، یعنی کوئی ایسا بندہ تھا جس کو سرکار نے خود دیکھا ہے، سرکار کو بتایا گیا ہے، سرکار نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ یتیموں کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، یتیموں کو دھکے مارنے، یا دوڑ کے معنی ہے دھکے مارنے۔ یہ صرف نہیں کہ یتیم کو توڑ دینا جا بھی جا کام کر، یتیم نے کوئی سوال کیا ہوگا یا یتیم کی کوئی بات ہوئی ہوگی، نہیں، یتیم کو دھکے مارنا، آپ نے اس کو دیکھا ہے، ایسا بدبخت انسان ہے تو اس کے دل میں ذرا بھی ترس نہیں ہے، ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ یتیم کو دھکے مارتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکے میں ایسے لوگ تھے جو یہ کام کرتے تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ کی برکت سے اللہ پاک کا معاملہ ہے وہ معاف فرما دے گا، لیکن ایسے لوگ تھے انہوں نے مارا، یتیموں کو مارا، یتیموں کے ساتھ بدتمیزی کی، دینا تو دور کی بات ہے، کون دے دیتا ہے، ایسا بندہ کون دے سکتا ہے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، چلو وہ خود نہیں کھلا سکتا غریب کو، مسکین کو، کسی اور کو کہہ دے کھلا دے، یار کسی اور کو کہہ دے، کسی اور کو وہ کیا کہے گا جو خود نہیں کھلاتا۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ غریب ہے نہیں کھلا سکتا، یتیم کا خیال نہیں کرتا، مسکین کا خیال نہیں کرتا، بلکہ اس کی فطرت ہے غریب کی، یتیم کی، بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ کے معاملات میں دیتے ہوئے بندہ بڑا گھبراتا ہے، 100 مرتبہ سوچتا ہے کیوں دوں، کس لیے دوں، یہ حقدار ہے، یہ مستحق ہے، اس پر لگتا ہے، اس پر نہیں لگتا ہے، یہ ساری مقصد شرعی گفتگو کرتا ہے۔ بلکہ ہمارے بہت سارے علماء کرام نے موجودہ حالات کے مطابق گفتگو فرماتے ہوئے یہ بات پر، بلکہ یہ تجربہ شدہ بات ہے، نکاح کی رسومات پر دیکھیں، شادی کی رسومات ہیں، یہ شادی کی رسومات ہیں، تو شادی رسول پاک کی جو شریعت کے مطابق سنت ہے، اس میں تو جو کچھ خرچ ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ ہوتا ہے، ہم خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اپنا آپ دکھانے کے لیے کہ لوگ مجھے سمجھے کہ میں صاحب ثروت ہوں، بڑی دولت والا ہوں۔ وہ بندہ خدا کے راستے میں کتنا خرچ کرتا ہے، اب آپ خود اندازہ کریں، ہم بعض ہزاروں اور لاکھوں تک نہیں رہی، اب تو کروڑوں اور اربوں میں چلی گئی۔ ہمارے ملک کے اندر پھر بھی اتنا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ڈر بھی ہوتا ہے
کہ کوئی پوچھ نہ لے کہ یہ کہاں سے لے آئے. ایسا ہو بھی رہا ہے. لیکن اور ملکوں کے اندر جو ہے دوسرے ممالک کوئی ایسے بھی ہیں وہاں پر تو کروڑوں کی تعداد میں کروڑوں روپے کی ایک چیز دے دیتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے, ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے. یعنی کروڑوں روپے کے کرتے شریف خالی, کروڑوں روپے کے سوٹ خالی. آپ اندازہ فرمائیے. کبھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں, میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا, جو یہ کام کرتے ہیں کہ انہوں نے کبھی مثال کے طور پر 2-3 ارب لگا لیا اس نے شادی پہ, 2 لگا دیا, 3 ارب لگا دیا. کبھی اس نے 1 ارب بھی خدا کے راستے میں خرچ کیا, کبھی اس نے 1 کروڑ بھی خدا کے راستے میں خرچ کیا؟ نہیں, بالکل ہی نہیں کیا, اور نہ ہی کرنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب نہ تو اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ وہ کسی مسکین کو کھانا کھلائے, چلو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے, وہ کسی کو کہے گا بھی نہیں کہ یار تمہیں کھلا دو. کھانا کھلانا حضور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ دل گردے کا کام بھی ہے, اور خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کا سب سے زیادہ اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے. اور قرآن نے یہ کہا, سنیں, قرآن نے ایمان والوں کی علامتیں بیان کی ہے. میں 2-3 عرض کرتا ہوں. ایک آیت ہے الذین یقیمون الصلاۃ, اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ ہے, جنت ہے, دوزخ بھی ہے, تو ایمان رکھتے ہیں کہ جو کو رسول پاک فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی آخری شان بیان کی, ایمان والوں کی علامت بیان کی, شان بیان کی کہ ایمان والے وہ ہیں جو میں نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ایماندار اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثبوت دے رہا ہے کہ میں اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہوں, اور اس کے علاوہ میں مومن ہوں, ایماندار ہوں, اس لیے میں خدا کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں. ایمان جتنا انسان کا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بڑھ جائے گا. آیت نمبر 4, یہ بڑی اہم گفتگو ہے اور بہت ہی اہم گفتگو ہے. فرمایا کہ فویل للمصلین, پیچھے بھی میں نے عرض کیا ویل کے معنی خرابی کے ہیں, نقصان کے ہیں, ہلاکت کے ہیں, تباہی کے ہیں. نقصان کے ہیں فویل للمصلین, نمازیوں کے لیے خرابی ہے, نمازیوں کے لیے خرابی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے. خرابی کی وجہ کیا ہے؟ آگے خود ارشاد فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون, ساہون غافلون. اس کا معنی کیا ہے؟ ساہون غافلون, یعنی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ساہل کے معنی ہے یہاں پر قرآن کریم کے ساہون کا مطلب ہے جو سستی کرتے ہیں, جو بھول جاتے ہیں نمازوں کو. سب سے پہلے میں درس دے رہا ہوں, میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں. کون لوگ, میں اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, وہ لوگ جو نمازیں کبھی تو پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے, وہ لوگ جو نمازیں کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے, اور وہ لوگ جو نمازوں کو وقت پر نہیں پڑھتے, اور وہ لوگ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں, اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں کہ نماز کی کیا کیفیت ہوتی ہے, نماز کے حقوق کیا ہے, نماز کے شرائط کیا ہے, نماز کے آداب کیا ہے, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, حضور صحابہ کی کیسی نمازیں تھیں. میں ایک حدیث شریف کا خلاصہ کرنے لگا ہوں. سرکار نماز پڑھا رہے تھے, سرکار کے پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے, سرکار ان کی تربیت فرما رہے تھے. تو سرکار نے سلام پھیر کر ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا کہ کیا حال ہے, میں تمہیں کیسے دیکھ رہا ہوں, تم کیسے نماز پڑھتے ہو, تمہارا رکوع ٹھیک نہیں ہے, تمہارا سجود ٹھیک نہیں ہے, تمہارا رکوع ٹھیک نہیں ہے, تمہارا سجدہ ٹھیک نہیں ہے, کیسے نمازیں پڑھتے ہو. اور سنو, میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے خضوع کو بھی دیکھتا ہوں. میں نماز میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے خضوع کو بھی دیکھتا ہوں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس کا معنی ہے کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں, تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں. تم رکوع میں کس انداز میں کھڑے ہو, تم نے سجدہ کیسے کیا ہوا ہے, یہ ظاہر ہے.
میں محمد اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور تم رکوع میں جو جھکے ہوئے ہو ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں، رکوع میں جو تمہیں خیال آ رہے ہیں اسے بھی میں دیکھ رہا ہوں، اور سجدے کی حالت میں جو کوئی تم پڑھ رہے ہو میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو تمہارے پڑھنے کی کیفیت ہے، جو تمہاری یکسوئی ہے، میں اسے بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ کئی مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ صحیح طریقے سے رکوع کرو، صحیح طریقے سے وضو کرو، صحیح طریقے سے سجدے کرو۔ وضو کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ پاؤں کو صحیح طریقے سے دھو، جہنم کی آگ سے ایڑیوں کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے اپنی ایڑیوں کو بچاؤ۔ میں نے عرض کی کہ میرے آقا کیا ہمارے پاؤں کی ایڑییں بھی جہنم میں جائیں گی؟ فرمایا کہ جہاں تک پانی کا وضو کے لیے پانی استعمال ہوتا ہے، جو جگہ دھل جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور سنو تمہاری پہچان ہوگی قیامت کے روز، تمہاری میری امت کی پہچان ہوگی، ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہیں، پاؤں تمہارے چمک رہے ہوں گے، ہاتھ تمہارے چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، کیونکہ سر پہ مسح کیا جاتا ہے، سر تمہارا چمک رہا ہوگا، اور تمہاری یہ پہچان ہے۔ حضور اندازہ لگائیے کہ جو وضو کیا جا رہا ہے اس وضو کی شرائط ہے، اس وضو کا اہتمام ہے، اس وضو کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو پھر نماز، آپ سنیے کہ صحابہ کرام کو آپ نے فرمایا تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کی کیفیت بھی میں جانتا ہوں، تمہارے دلوں میں کیا خیالات ہیں میں جانتا ہوں۔ تو جب صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز خیال سے پڑھو، احتیاط سے پڑھو، پھر ہماری کیا صورت حال ہے؟ ہماری صورت حال کیا ہے؟ اندازہ لگائیے۔ حضور اس لیے کہا گیا کہ نماز کے لیے وضو پہلے کریں۔ پہلے سے مراد یہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، جماعت شروع ہو گئی، بھاگتے ہوئے ہم آئیں گے، وضو کریں گے، دوسری رکعت میں شامل ہو۔ رہی بات ثواب کی، ثواب کا معاملہ اس کا ہے کہ کتنا ثواب دیتا ہے، کہ کیا یہ ثواب نہیں ملے گا، جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آداب ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے۔ دفتر میں بھاگ کے بندہ پہنچتا ہے جو نوکری کرنے والا، اس کی قدر اور ہوتی ہے، جو 10 منٹ پہلے پہنچتے اس کی اور ہوتی ہے۔ جو سکول میں بچہ جاتا ہے، اس بچے کی طبیعت یہی ہوتی ہے کہ جب سبلی شروع ہو جاتی ہے تو تب ہی پہنچتا ہے، بعد میں پہنچتا ہے، اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، اس کے ساتھ سلوک بھی اور ہوتا ہے۔ اور جو وقت پہ جاتا ہے، پہلے ہی بستہ بیگ رکھ دیتا ہے اور اب پہلے آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ استادوں کی نگاہ میں اس کی عزت اور ہوتی ہے۔ تو جو نماز کے لیے پہلے وضو کر لیتا ہے، اہتمام کر لیتا ہے، نماز کے لیے پہلے مسجد میں پہنچتا ہے، اس کے لیے ثواب تو ہے، اجر تو ہے ہی ہے، لیکن نگاہ قدرت میں اس کی عزت ہی اور ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی برکتوں میں، وہ رحمتوں میں آ جاتا ہے، شیطان سے بچ کے بیٹھ جاتا ہے، شیطان سے محفوظ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بعد میں بھی تسبیح و تحلیل کرو، تاکہ تمہاری نماز کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ کی تسبیح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے۔ پھر سن لیجیے، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، ویل ہے، ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، وہ جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، جو وقت پر نہیں پڑھتے۔ آج کل حضور یہ بھی ایک رواج ہے کہ میں کام میں مصروف تھا، میں نے تینوں نمازیں کٹھی پڑھ لی۔ یہ ایک رواج ہے، میں کام میں مصروف تھا، تینوں نمازیں کٹھی پڑھ لی۔ میں اکثر صبح 10 بجے نماز پڑھتا ہوں، جی یہ اکثر ہے، میں صبح 10 بجے نماز پڑھتا ہوں، اصل میں لیٹ آتا ہوں تو لیٹ سوتا ہوں، تو پھر اس وجہ سے میں جب اٹھتا ہوں تو میں نماز پڑھتا، میں نماز نہیں چھوڑتا، میں نماز نہیں چھوڑتا۔ یعنی کیا شان ہے اس نمازی کی جو صبح 10 بجے نماز پڑھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، سنیں میری مجبوری ہے، وہ مجبوری یہ ہے کہ کیونکہ میں عصر کے ٹائم کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے تو میں عصر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر وضو نہیں رہتا، کھیلنے کے لیے جانا ہوتا ہے، بہت ساری کھیل ہیں ان کے لیے جانے کا ٹائم اکثر یہی ہوتا ہے عصر کے ٹائم۔ ان لوگوں نے باقاعدہ پوچھا اور ان کے مفتیوں نے ان کو کہا بھی صحیح کوئی بات نہیں ہے، حرج کوئی نہیں ہے۔ وہ ہم سے پھر بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں یار انہوں نے تو کہا وہ بہت بڑا مفتی ہے،
ان کے مفتی کے بہت بڑے مفتی ہونے کا پتہ نہیں کیا معیار ہے، کیا سوچ ہے، بہرحال وہ بہت بڑا مفتی ہے۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں راستے میں ہوتا ہوں نا حضرت، تو مغرب کی نماز چھوٹ جاتی ہے، تو عشاء کو تھکا ہوا ہوتا ہوں، کھانا کھانا ہوتا ہے، تو کیا خیال ہے کتنے بجے تک نماز ہو سکتی ہے؟ مسئلہ پوچھا کتنے بجے تک ہو سکتی ہے؟ 12 بجے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے نا۔ کیا شان ہے اس نماز کی، کیا مقام ہے۔ اللہ نہیں جانتا تھا میرے بندے کام کریں گے، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے بندے دفتر میں جائیں گے، میرے بندے کام کاج کے لیے جائیں گے، ان کے معاملات ہوں گے، اللہ کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ کو سب کچھ معلوم تھا اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا کہ جو آج سے 50 سال یا 100 سال بعد پیدا ہوگا اس کی یہ مصروفیت ہوگی، جو پیدا نہیں ہوا اس کے بارے میں معلوم ہے۔ لیکن کمال ہے کہ ہم اپنے کام کو پہلے نماز کو بعد میں، یعنی یوں کہیں کہ بوس کہہ رہا ہے یہ کام کرو، اور ادھر خالق کائنات فرما رہا ہے حی علی الصلاۃ۔ ہم بوس کی بات تو مانتے ہیں، خالق کائنات کی نہیں۔ یا اللہ تو ایک منٹ صبر کر، حوصلہ کر، میں ذرا ادھر سے کام کر لوں، پھر میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ کب؟ رات کے 10 بجے 11 بجے 3 نمازیں کٹھی پڑھ لی، 4 نمازیں کٹھی پڑھ لی۔ سنیا سو جیسے نماز فرض ہے نا، ایسے وقت پر نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ ایسے ہی نماز کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں منافقین کیسے نمازیں پڑھتے ہیں، اور منافقین کے لیے نمازوں میں خرابی ہے۔ منافق صرف ان کو نہیں کہا گیا جو اس وقت منافق تھے اور منافق ہیں، وہ منافق رہیں گے۔ سب سے بڑی منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول پاک کی ذات کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ بس سب سے بڑی جو ہے نا وہ یہی کہ وہ رسول پاک کی ذات سے مخلص نہیں ہوتا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں جو اللہ کے رسول کی ذات سے مخلص نہیں، وہ کسی بندے سے مخلص نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی جان سے بھی مخلص نہیں، اپنے وجود سے مخلص نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں ایسے منافقین نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کدورت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، ان کے دلوں میں خیالات ہوتے ہیں سرکار کے پیچھے کھڑے۔ اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ الذین هم یراؤون، اور وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے، یہ اور موضوع ہے۔ یعنی اگر بندہ اس لیے پڑھتا ہے تو یار بندے کھڑے ہیں کیا کہیں، بندے کھڑے کیا کہیں۔ یا مولوی صاحب کہہ رہا تھا کہ تم خود نماز پڑھو گے تو تمہاری اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ مولوی صاحب نے درس دیا ہے، مولوی صاحب نے بیان کیا ہے، بہت بڑا بیان تھا، تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے، کیا فرما رہے تھے جی تم خود نماز پڑھو تمہاری اولاد نماز پڑھے گی۔ یعنی وہ اس لیے نماز پڑھ رہا کہ اولاد نماز پڑھے گی، اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ خالق کائنات کا حکم ہے۔ بچے شریف سمجھیں گے، بچے یہی سمجھیں گے کہ میرا باپ ماشاءاللہ نمازی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، صوفی صاحب ہے، سب کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انہی کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں، اس کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیونکہ تم کسی کے لیے پڑھ رہے ہو۔ جنازہ آ گئے، جنازہ عصر کی نماز کے بعد ہے، لوگ کہتے ہیں چل یار نماز ہی پڑھ لینے ہیں، چل یار نماز ہی پڑھ لینے ہیں۔ جنازے کے لیے اہتمام کر کے آیا، وہاں سے چل کے آیا ہے، گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے، کرایہ بھر کے آیا، یہ سارا اہتمام اس نے کیا ہے، چل یار نماز پڑھ لی۔ وضو بعض اوقات جنازے کے لیے کیا جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں، بعد میں کھڑے رہے۔ یعنی یہ بندوں کو راضی کرنے کے لیے نا، یار ہے، دوست ہے، دفتر میں کام کرتا ہے، محلے دار ہے، اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن خالق کائنات کی بارگاہ کا نہیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں حضور مسجد کے سامنے، اکثر مساجد کے سامنے، دروازے کے سامنے مساجد میں جگہ بنی ہوتی ہے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ آپ دیکھ لیں، گن لینا نماز میں بندے کتنے تھے اور جنازے میں کتنے تھے۔ جنازہ فرض عین نہیں ہے، جنازہ فرض کفایہ ہے۔ گلی اور محلے سے 10 بندے بھی جنازے میں شامل ہو جائیں گے، 90 بندہ شامل نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ایک بندہ بھی شامل ہو جائے، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ یہاں تو ہر ایک اپنا معاملہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین هم یراؤون، جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ یہ بات کیونکہ پیچھے نماز کی چل رہی تھی، میں نے اس حوالے سے ایک جملہ کہا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، ہر عبادت، دکھاوے کی عبادت، ریاکاری کی عبادت اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، بندہ یہی کہے کہ
دے رہا ہے، چوک میں بانٹ رہا ہے، گلی میں بانٹ رہا ہے، فلاں جگہ پہ بانٹ رہا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے۔ کوٹھی کے دروازے پر لائن لگی ہوئی ہے، بندے کھڑے ہوئے ہیں، صاحب بعد میں نکلیں گے، صاحب بعد میں دیں گے۔ صاحب نے کہا کہ آج مجھے دیر ہو گئی، میرے دفتر میں جانا ہے، کہ آپ کل آنا۔ پیسے ابھی بھی ہیں، کل کیوں آنا؟ کچھ لوگ آج دیکھ لیں، کچھ کل دیکھ لیں گے۔ لوگ دیکھیں نا، پتہ چلے کہ ہم بھی امیر ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر یہ تمہیں لوگ اس کی داد دیں گے۔ سنو، لوگ تمہیں داد دیں گے، لوگ تمہاری عزت کہیں گے، کریں گے، اور مسجد کا خطیب بھی منبر پہ بیٹھ کے کہے گا کیا بات ہے، لاکھ روپیہ دیا ہے، 2 لاکھ روپیہ دیا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے۔ بندوں نے تمہیں داد دے دی ہے، بندوں نے تیری تعریف کر دی ہے، مسجد کے انتظامیہ نے بھی کی ہے، اور علامہ صاحب نے بھی کی ہے، نمازی بھی تجھے پکڑ کے لے ہیں، ساتھ لے کے ہیں، کیونکہ مسجد میں 1 2 لاکھ روپیہ دیا دے دی ہے نا۔ آخرت سے تیرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کیونکہ تو نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سرکار کا فرمان، فقہ کی بات اور قرآن کا فرمان یہی ہے کہ دایاں ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، بہتر ہے۔ جب تم دو، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں۔ حضور یہ قرآن و حدیث ہے، یہ کوئی عام باتیں نہیں ہے، قرآن و حدیث ہے۔ لیکن ہماری زندگی کیسے اس کے برعکس چل رہی ہے، الٹ چل رہے ہیں، دوسری طرف چل رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہے، اور کیا شان ہے حضور ان رسول پاک کے اصحاب کی جو رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھا کر گھروں میں پہنچا کے آتے تھے، راشن اٹھا کر لے جاتے تھے۔ جب غلام کہتے تھے کہ حضور میں اٹھا لیتا ہوں، حضور میں اٹھا لیتا ہوں، آگے سے کہتے تھے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیا کل قیامت کے روز تم یہ کہو گے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا، حالانکہ غلام ہی ہوتا اسی کام کے لیے، غلام سے کہا کہ یہ آٹے کی بوری میرے کندھے پہ رکھواؤ، یعنی اتنی وزنی تھی کہ اکیلے نہیں اٹھا سکتے، یہ بوری میرے کندھوں پر اٹھاؤ، اور باقی جو سامان پڑا ہوا ہے، ہانڈی کے لیے پڑا ہوا ہے، اس کو گٹھلی میں کپڑے میں باندھ کر فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ میں پکڑاؤ، ہاتھ میں پکڑا۔ اس کو بھی کہہ سکتے چلو یہ تو پکڑ لے، یہ میں اٹھا دیتا ہوں۔ اس نے کہا، آپ نے کہا نہیں، یہ میں پہنچاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے سیدنا حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ امام زین العابدین کو جب نہلانے لگے، پیٹھ پر نشان تھے، پیٹھ پر نشان تھے، جیسے منڈیوں کے اندر، غلہ منڈی کے اندر، سبز منڈی کے اندر مزدور مزدوری کرتے ہیں، جس کو پلےدار کہتے ہیں، پانی کہتے ہیں، وہ سامان اٹھا کے لے جاتا ہے، سامان کرتے ہوئے رکھتا ہے، اس کے کندھوں پہ نشان ہوتے ہیں، کپڑا رکھنے کے باوجود بھی ان کے کپڑوں جس پہ نشان ہوتے ہیں۔ جب امام زین العابدین کو غسل دیا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ رات کو وزن اٹھا کر، بوری اٹھا کر، راشن اٹھا کر غریبوں کے گھر میں پہنچاتے ہیں، خود اٹھا کے پہنچاتے ہیں۔ رات کو کیوں حضور؟ الذین هم یراؤون، رات کو کیوں؟ اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سخاوت کر رہا ہے، کیونکہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ دن کو بھی دیکھتا ہے اور رات کو بھی دیکھتا ہے، میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ آخری آیت میں یمنعون الماعون، خالق کائنات نے فرمایا اوروں کو بھی منع کرتا ہے، دوسروں کو بھی منع کرتا ہے۔ اچھا، کمال کی گفتگو ہے اس آیت میں، کیا منع کرتا ہے؟ یعنی برتانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں نا وہ بھی نہیں دیتا۔ یہ اس کو محلے میں نظر مار کے دیکھیں، یہ محلے کے متعلق، اپنے متعلق، یہاں تک کہ کوئی برتن اس سے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے، مجبوری ہوتی ہے، دے دینی چاہیے چند منٹ کے لیے، کیا خیال ہے؟ اگر کوئی مجبور بندہ موٹر سائیکل بھی مانگتا ہے، بعض دوست ابا موٹر سائیکل بڑی پیاری ہوتی ہے، بعض کو گاڑی پیاری ہوتی ہے، کہتے ہیں میں گاڑی کسی اور کو نہیں دیتا، یہاں تک کہ بیٹوں کو نہیں دیتے، بھائی کو نہیں دیتے، یار یہ تم پیسے لے لے، تم رکشے پہ چلا جا، تو میں جو ہے نا میں معذرت چاہتا ہوں، میں موٹر سائیکل کسی کو نہیں دیتا، پہلے سائیکل ہوتی ہے، میں سائیکل کسی کو نہیں دیتا، کیونکہ میری ذاتی استعمال کے لیے خراب ہو جاتی ہے، بعد میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دل میں خراب نہیں ہوتی، تجھ سے ہو سکتی ہے بھائی، مجھ سے ہو سکتی ہے کہ نہیں، میری گاڑی اپنی خراب ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وہ استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے کسی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے صدقے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن پاک دوبارہ عرض کر، قرآن پاک کے صدقے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے ہماری ہدایت عطا فرمائے۔ الحمد